انسان سے صغیرہ گناہ بھی ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بھی ہوتے ہیں۔ صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں، جو چھوٹے گناہ ہیں، وہ بغیر توبہ کے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک نماز سے لے کر دوسرے نماز تک جتنے بھی درمیان میں گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے دونوں نمازوں کے صدقے۔ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ اور جس طرح آتا ہے کہ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک پورے ہفتے کے درمیان جو انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جمعۃ المبارک کے صدقے۔ اس سے مراد بھی صغیرہ گناہ ہے۔ اور جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک ماہ رمضان المبارک سے لے کر دوسرے ماہ رمضان المبارک پورا سال جو انسان سے گناہ ہوتے ہیں، جو بندہ ماہ رمضان المبارک کا ادب کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس سے مراد جو ہے وہ صغیرہ گناہ ہے۔ لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں ان کے لیے جو ہے وہ توبہ کرنا ضروری ہے، کہ بغیر توبہ کے جو ہے وہ معاف نہیں ہوتے۔ وہ کبیرہ گناہوں میں سے وہ گناہ ہیں جو حقوق اللہ کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں، حقوق العباد کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں، حقوق الرسول کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں۔ تو بغیر توبہ کے یہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ آدمی جو ہے وہ سچے دل سے توبہ کرے تب جا کر جو ہے وہ کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور اس آیے کریمہ کے اندر جو ہے وہ انسان کی رغبت جو ہے وہ توبہ کی طرف کی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کہ جو توبہ نصوحا ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ توبہ نصوحا کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ بڑی پیاری مثال دے کر وضاحت فرمائی کہ توبہ نصوحا کیا ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر حکم دیا گیا کہ انسان جو ہے وہ توبہ نصوحا کرے۔ توبہ نصوحا کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح دودھ جو ہے وہ تھنوں سے نکال لیا جاتا ہے اور برتن کے اندر ڈال لیا جاتا ہے، جب دودھ کو نکال لیا جائے جس طرح وہ واپس تھنوں کے اندر نہیں جا سکتا، توبہ نصوحا یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ گناہوں سے اس طرح سچی اور پکی توبہ کرے کہ دوبارہ جو ہے وہ گناہ کی طرف اس کی رغبت نہ جائے۔ اس کو جو ہے وہ توبہ نصوحا کہتے ہیں کہ دوبارہ جو ہے وہ گناہ کے اندر جو ہے وہ گناہ کو اپنے عمل کے اندر نہ لائے، اس کو توبہ نصوحا کہتے ہیں۔ پھر جب آدمی سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ التائب من الذنب من لا ذنب لہ، گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور وہ بندہ، حدیث مبارکہ میں کہ وہ بندہ جو اوپر سے توبہ کرتا رہتا ہے لیکن دل کے اندر گناہ کا ارادہ ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، گناہوں سے باز نہیں آتا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ گویا کہ وہ اپنے رب سے مذاق کر رہا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ ایسی توبہ سے بچنا چاہیے جس کو حدیث مبارکہ کے اندر رب سے مذاق کہا گیا ہے۔ پھر ایک دو مثال جو ہے وہ صحابہ کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سچی توبہ کس طرح ہوتی ہے اور جو سچی توبہ کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ انعام کیا عطا فرماتا ہے۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے انصاری صحابی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو کلمہ پڑھ کر جو ہے وہ مسلمان ہو گئے، حضور کی خدمت کرنے لگے۔ تو حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ پیغام دینے کے لیے کہیں بھیجا، تو رستے میں جا رہے ہیں حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن، رستے میں جاتے جاتے ایک انصاری عورت غسل کر رہی ہے، اس پر نظر پڑ گئی، اس کو دیکھنا شروع کر دیا۔ پھر اچانک خیال آیا میں نے تو اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت کر دی، میں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت کر دی۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے کہ اس طرح نہیں دیکھنا، غیر محرم کی طرف نہیں دیکھنا، میں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت کر دی ہے، ابھی جو ہے وہ میرے بارے میں حکم نازل ہو جائے گا۔ وہ رب کے خوف کی وجہ سے ایک گھاٹی کے اندر چلے گئے، 40 دن جو ہے وہ وہاں رہے، روتے رہے، رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اور جو ہے وہ جب رات کا وقت آتا وادی سے نکل کر جو ہے وہ رب کے خوف کی وجہ سے کہتے اے اللہ کاش کہ جب تو نے عالم ارواح کو پیدا کیا میری روح کو نہ بنایا ہوتا، جو ہے وہ اے اللہ جب تم نے عالم اجساد کو بنایا، جب جسم کو بنایا، اے الہی تو نے میرے جسم کو نہ بنایا ہوتا، اے الہی جب جسم کو میزان عدل پر پیش کیا جائے گا کاش کہ اے الہی
میں وہاں پر موجود نہ ہوتا اور مجھ سے میرے اعمال کا حساب و کتاب نہ لیا جاتا۔ یہ رب کا خوف تھا۔ اس طرح پکار کر واپس چلے جاتے۔ ادھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وحی آئی کہ آپ کا غلام جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر رہا ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں واپس بلا لیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو صحابہ کو بھیجا، جاؤ حضرت ثعلبہ کو لے کر آؤ۔ دونوں جو ہے وہ حضرت ثعلبہ کو تلاش کر رہے ہیں۔ جب اس گھاٹی کی طرف گئے، ایک چرواہا اس کا نام زفا ہے، وہ وہاں پر بکری چرا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کیا ثعلبہ کو کہیں دیکھا ہے؟ کہا کہ نام سے تو میں واقف نہیں، لیکن ایک بندے کو میں نے دیکھا ہے جو دوزخ سے بھاگ رہا ہے، دوزخ سے پناہ مانگ رہا ہے۔ میں نے اس بندے کو دیکھا ہے کہ جب شام کا وقت ہوتا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، وادی سے نکلتا ہے اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر چیختا ہے، چلاتا ہے اور عرض کرتا ہے اے الہی جب تو نے عالم ارواح کو پیدا کیا کاش کہ میری روح کو پیدا نہ کیا ہوتا، جب تو نے عالم اجساد کو جسموں کو پیدا کیا اے الہی کاش کہ تو نے میرے جسم کو پیدا نہ کیا ہوتا، جب میزان عدل قائم ہوگا اے الہی کاش کہ میرا جسم ہے وہاں پر موجود نہ ہو، مجھ سے حساب و کتاب نہ لیا جائے۔ یہ رب کی بارگاہ میں عرضی پیش کر کے واپس چلا جاتا ہے۔ جب شام کا وقت ہوا، حضرت عمر فاروق اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب حضرت ثعلبہ رات کے وقت نکلے، آگے بڑھ کر حضرت عمر فاروق نے ان کو گلے لگا لیا، کہا کہ حضور یاد فرما رہے ہیں۔ آگے سے حضرت ثعلبہ عرض کرتے ہیں کیا میرے بارے میں وحی نازل ہوئی؟ حضرت عمر فاروق جو ہے فرماتے ہیں کہ مجھے اس معاملے کا کوئی نہیں پتا، لیکن حضور جو ہے وہ یاد فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت ثعلبہ جو کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہوں اس وقت جو ہے مجھے حضور کی بارگاہ میں لے کے جانا، ادھر نماز کا وقت ہے۔ حضرت عمر فاروق، حضرت سلمان فارسی حضرت ثعلبہ کو لے کر جو ہے وہ مسجد نبوی کی جو ہے وہ سیڑھیوں پر آگے، حضرت ثعلبہ مسجد نبوی کی سیڑھیوں پر بیٹھ کے ادھر جو ہے وہ حضور قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ قرآن کی تلاوت سن کر حضرت ثعلبہ پر غشی طاری ہو گئی اور بے ہوش ہو گئے۔ جب حضور علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے فرمایا کہ اے ثعلبہ کہاں کس چیز نے تجھے مجھ سے دور کر دیا؟ تو میرے پاس رہا کرتا تھا، کون سی چیز ہے جس نے مجھ سے دور کر دیا؟ تو جو ہے وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ذنبی، میرے گناہ نے مجھ سے دور کر دیا، مجھ سے گناہ ہو گیا، گناہ کی وجہ سے جو ہے وہ میں آپ سے دور چلا گیا کہ میں اس قابل نہیں کہ آپ کے سامنے رہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ثعلبہ کیا میں تجھے ایسی چیز نہ بتاؤں جس کی وجہ سے رب جو ہے وہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور توبہ کو قبول فرما لیتا ہے؟ تو حضرت ثعلبہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہاں ضرور بتائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قرآن کی آیت ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ثعلبہ اس آیت کو پڑھا کر، اس آیت کے صدقے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما کے توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ حضور نے پھر حکم دیا کہ ثعلبہ کو جو ہے وہ گھر کے اندر جو ہے وہ لے جایا جائے۔ حضرت عمر فاروق، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت ثعلبہ کو ان کے گھر چھوڑ آئے۔ 8 دن گزر گئے۔ 8 دن بعد حضرت سلمان فارسی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا دیوانہ، آپ کا صحابی، آپ کا غلام آپ کو پتہ ہے کس حال میں ہے کہ 8 دن ہو چکے ہیں، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، سخت بخار ہے، اس کی حالت نازک ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ثعلبہ کو میری بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر کیا جائے۔ ثعلبہ کو جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ثعلبہ کا سر مبارک پکڑ کر اپنی گود مبارک میں رکھا تو حضرت ثعلبہ نے فوراً سر اٹھا لیا۔ حضور نے فرمایا کہ ثعلبہ کیا بات ہے، میری گود کے اندر اپنا سر کیوں نہیں رکھتے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ سر گناہوں سے بھرا ہوا ہے، یہ سر آپ کی گود کے قابل نہیں، اس لیے میں نے سر کو اٹھا لیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ثعلبہ ہوا کہ عرض کی مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ تو ادھر رب کی وحی آئی، جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت ثعلبہ کے بارے میں حکم دیا ہے کہ اگر حضرت ثعلبہ پوری روح زمین کے برابر گناہ لے کر آئے اور میری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے تو پورے روح زمین کے برابر میں اس کا استقبال کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح حضرت ثعلبہ کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ جب حضرت ثعلبہ کو بتایا گیا کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے تو حضرت ثعلبہ اسی خوشی کے اندر وصال کر گئے، فوت ہو گئے، سچے دل سے توبہ کی، اس دنیا سے چلے گئے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے جنازے کے اندر گئے، جنازہ پڑھا دیا گیا۔ جنازے کے بعد صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، عجیب ہم نے دیکھا کہ آپ جب جنازے کے ساتھ چل رہے تھے آپ اپنی ایڑیاں اٹھا اٹھا کر چل رہے تھے اور کبھی قدم دائیں رکھتے تھے کبھی بائیں رکھتے تھے، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سالمہ نے ایسی توبہ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے کہ اللہ کے اتنے فرشتے جو ہے وہ ان کی نماز جنازہ کے اندر حاضر ہوئے ہیں کہ مجھے قدم رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ اس طرح جو ہے وہ رب نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے، بشرط یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کی جائے۔ اور جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بس گناہوں کو معاف نہیں فرماتا بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے گناہوں کو نیکی کے اندر تبدیل فرما لیتا ہے۔ اس لیے آج 11ویں شریف کا یہی پیغام ہے، آج کا جو ہمارا سبق ہے، جو ہم نے یاد کر کے جانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے کہ ہم نے سچے دل سے توبہ کرنی ہے، سچے دل سے توبہ کرنی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس زندگی کی امید پر، لمبی زندگی کی امید پر گناہ کرتا ہے، وہ زندگی کہ جو ہے وہ جس کا وہ مالک نہیں ہے بلکہ وہ رب کا محتاج ہے۔ اس زندگی کے اندر بھی اس لمبی زندگی کی امید پر گناہ کرتا ہے کہ بعد میں توبہ کر لوں گا، اس زندگی کی کوئی امید نہیں کہ کب جو ہے وہ سانسوں کی لڑی ٹوٹ جائے، کب موت کا فرشتہ آ جائے جو ہے وہ انسان کو توبہ کی مہلت نہ ملے۔ آج کا ہمارا سبق یہ ہے کہ ہم نے سچے دل سے توبہ کرنی ہے کہ جب ہم سچے دل سے توبہ کریں گے پھر دیکھنا رب ہمیں قبول کس طرح عطا فرماتا ہے اور ہمیں انعام کس طرح عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔